نہج البلاغہ حکمت نمبر 6 درس نمبر 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ومن رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک اہم اخلاقی برائی یعنی خود پسندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک تباہ کر دینے والی بیماری ہے، نقصان دہ ساتھی ہے، کم عقلی اور نادانی کی انتہا ہوتی ہے، عقل کو برباد کرتی ہے اور نیک کاموں اور اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ کاموں میں صحیح تدبیر میں بڑی رکاوٹ خود پسندی ہے، تنہائی وحشت کو جنم دینے والی قید ہے اور نتیجتاً ذلت و گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کرتی ہے۔ اس خود پسندی کا آغاز حب نفس سے ہوتا ہے اور اختتام خود پرستی پر۔ انسان اپنے آپ کو چاہنے لگتا ہے اور پھر اپنے آپ ہی کو چاہتا ہے اور دوسرے اس کی نظر میں کوئی بے حیثیت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، طرح طرح کی مشکلات اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی میں انسان اپنے نفس سے راضی رہتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، جو کہ بہت ساری کوتاہیوں اور مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ خود پسندی میں انسان اپنے اندر پائے جانے والے کمالات پر نازاں ہوتا ہے، اس پر خوش رہتا ہے اور احساس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے اندر جو کچھ ہے وہ بہت ہے اور اسی پہ بہت خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد البتہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے میری نظر میں، اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور وہ کمالات جو میرے اندر ہیں وہ دوسروں میں نہیں پائے جاتے۔ یہ تکبر کی حد ہے، یہاں سے تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے حسن و جمال پر خوش ہوتا ہے، اسی طرح قوت و ہیبت ہو، طاقت ہو، جسمانی ساکھ کی وجہ سے بعض اوقات خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا عقل و دانائی، ذہانت، یا اپنے ایمان اور نیک اعمال پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے بڑا سمجھتا ہے میں ہی سب سے زیادہ با ایمان فرد ہوں، میرے اعمال بہت ہیں، میں بہت نیک ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد، خاندان کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، یا عزیز و اقارب کی وجہ سے، اپنے مال دولت کی وجہ سے، اپنے ساتھ جو نوکر ہیں ان کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اندر ایک احساس برتری محسوس کرتا ہے، اپنے تئیں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور دل ہی دل میں دوسرے لوگوں کو پھر اپنے سے حقیر تر سمجھنے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے ان سے، یہاں تک کہ انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میرا ایمان ہی سبب بن رہا ہے کہ دین کے اندر رونق ہے، مسجدیں آباد ہیں اور میں ہی محبوب خدا ہوں، میں ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں اولیاء میں شامل ہوں، میں حقیقی مومن ہوں۔ اس طرح کی کئی ایک بیماریاں جو انسان کے اندر خود پسندی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد رب العزت ہے، بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر دکھایا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگ گیا ہو، کبھی نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب قرآن دیتے ہوئے کہتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ شخص کہ جو اپنے کمالات پہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں خود پسندی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جو خود پسند نہیں ہے، جو دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے، جو اپنے اندر خوبیوں پر ہی صرف خوش نہیں ہوتا، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں پر بھی توجہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ خود پسند انسان ہر چیز پہ اپنا حق سمجھتا ہے، رویے میں غرور، گھمنڈ، انوکھا انداز
اور اس سے بڑھ کے کسی کی تنقید نہیں برداشت کرتا۔ ویسے تو عام طور پہ اکثر لوگ ایسے جو تنقید نہیں برداشت کر پاتے، لیکن پھر بھی کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن خود پسند انسان پاگل پند کی حد تک بھڑک اٹھتا ہے اور کسی کی تنقید، ایک لفظ بھی حتیٰ کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتا، حد سے زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستو، یہ خود اعتمادی شیطان کی ایک چال ہے، شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، شیطان کا ایک زنجیر ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو قید کرتا ہے، راہ ہدایت سے دور کرتا ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ خود پسندی ہے جو نیک بختی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو خوش بختی کو نہیں قریب آنے دیتی، اور جو محبت پیار ہوتا ہے رشتہ داروں میں، جو اتحاد کی فضا ہوتی ہے، اس کو ختم کر رہی ہوتی ہے یہ خود پسندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمومی نفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سا فرق خودی اور خود پسندی کا، فریب نفس میں انسان سمجھ نہ پائے گا، خودی کے ظام میں خود کو خدا لگے اپنا، فریب یہ بھی تجھے آئینہ دکھائے گا۔ آئیں اس بری عادت، بری بیماری جو انسان اپنے آپ کو چاہنے لگ جائے تو یقیناً امام کے مطابق وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی خوبیاں ہی اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں، تو دوسروں کی حیثیت، دوسروں کے اچھے کام، دوسروں کے اچھے رویے، دوسروں کا اچھا کردار اس کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ یقیناً دوسرے بھی اس کو اچھا پھر نہیں سمجھتے۔ اس کا علاج کریں۔ اس کا بہترین علاج علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ کہ خود انسان اپنے آپ کو پہچانے، تاکہ اس بری بیماری سے باہر نکل آئے، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی عظمتوں کو، کائنات کے حقیقی خالق اور مالک کی عظمت کو جانے، اپنی بے حیثیتی کو سمجھے، اور اس سے بڑھ کے قیامت کے ہولناک مناظر کو ذہن میں لے کے آئے۔ قیامت کے دن جو اللہ حساب کتاب لے گا، دقیق حساب ہوگا، اس کو یاد کرے اور اپنے آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، بچائے۔ آپ معلوم ہے، روایات میں ہیں، دعاؤں میں موجود ہے یہ جملہ کہ پروردگار عالم نے اگر عدل کر دیا قیامت کے دن تو کوئی بڑے بڑے بھی کانپ اٹھیں گے۔ تبھی کہا ہے کہ جے عدل کرے تاں تھر تھر کمن، اونچیاں شاناں والے ہو، یہ اونچی شان والے بھی وہاں کانپیں گے، وہاں خوف کی حالت میں ہوں گے۔ لیکن اگر انسان فضل خدا پہ، رحمت خدا پہ بھروسہ کرے اور اپنی ان ظاہری کمالات کو بے حیثیت سمجھے، تو پھر خدا اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان معاشرتی مسائل اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ دوسروں کو اہمیت دے، اور دوسرے کے کمال کو، دوسرے کے مقام کو، دوسرے کے اندر پائے جانے والی خوبیوں کو، ان کے اعمال صالح کو اہمیت دے، تاکہ خود سے یہ بیماری اندر پیدا نہ ہونے لگے اور نہ ہی تکبر بعد میں آئے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند متعال اپنے عظیم لطف کے ذریعے سے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔